الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ شروع کریں یہ تو درویش آدمی ہے نا، درویشوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ تو اپنی حال میں ہاں ماشاء نہیں، یہ واقعی درویش ہے اور اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ جس طریقے سے خدمت مسجد کی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ کہاں تک ہوا تھا؟ اچھا اچھا ادقال 54 رکوع ختم ہوا۔ اچھا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ یہ عبد الرحمن ایک قرآن انکل کو لا کے دے دو، وہاں سے لا رہا ہے بچہ، لے کے آیا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، بے شک میں تجھے واپس لے لوں گا پورا پورا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انی متوفیک میں تجھے فوت کروں گا، انی متوفیک قرآن میں ہے نا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اسی سے یہ ہے متوفی۔ انی متوفیک میں تجھے اپنے وقت پر فوت کروں گا، ابھی تیرا وقت نہیں آیا، میں تجھے ابھی پورا پورا لے لوں گا، ورافعک اور تجھے اٹھا لوں گا، سمجھے، اور تجھے میں ورافعک الی، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اپنی طرف۔ رفعت کہتے ہیں اونچائی کی طرف جانا، وہ کہتے ہیں نا فلاں شخص بڑی بلندی کی رفعت کی طرف جا رہا ہے، یعنی اونچائی پہ جا رہا ہے اپنے مقام کے لحاظ سے۔ ابھی میں کرتا ہوں اس کی تشریح۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، پاک کر دوں گا یعنی تجھے بچا لوں گا، ان سے دور کر دوں گا جنہوں نے کفر کیا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور رکھوں گا ان لوگوں کو جو تیری پیروی کریں گے غالب ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا قیامت تک، اور ان لوگوں کو جو تیری پیروی کریں گے ان کو غالب رکھوں گا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہیں۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا اس بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انی متوفیک۔ قادیانیوں کا یہ جو مرزا غلام قادیانی کے پیروکار ہیں، ان کا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور وہ اس لفظ سے کہ میں تجھے فوت کروں گا، وہ یہ ترجمہ کر میں نے تمہیں فوت کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے دو ترجمے ہیں۔ میں نے ابھی جو آپ کو مثال دی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، حضرت ابراہیم نے
اپنے وعدے کو پورا کر دیا، جسم و جان اور روح کے ساتھ جس امتحان میں سے ہم نے ان کو گزارا انہوں نے پورا کر دیا. وہ میں نے آپ کو بتایا روٹ ورڈز ہم پڑھتے ہیں نا سوال، یہ اسی سے ہے، متوفی اسی سے ہے کہ میں تمہیں پورا لے لوں گا پورا، اور تمہیں اونچائی کی طرف لے جاؤں گا، اپنی طرف، بلندی کی طرف. یعنی تم مردہ میرے پاس نہیں آؤ گے. پورے سے مراد یہ ہے کہ مع روح والجسد، روح اور جسم کے ساتھ زندہ تم میرے پاس آ جاؤ گے، میں تمہیں بلندی کی طرف لے جاؤں. ورافعک الی، اور تمہیں میں اپنی طرف اٹھا لوں گا، بلند کر لوں گا. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 200 سے زیادہ ایک طویل احادیث کی قطار ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ فرمایا، اور قرآن خود کہتا ہے. جب آگے 6 سپارے میں جو مقام آئے گا اس میں وہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان ہو جائے گا، لیکن یہاں سن لیں وہاں کیا. یہاں پر اللہ فرماتے ہیں انی متوفی کا، میں تجھے اپنے وقت پہ فوت کروں گا. ورافعک الی، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. ومطہرک من الذین کفروا، اور یہ جو کفر کرنے والے ہیں تیرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ابھی سب کی تفصیل آگے آ جائے گی، ان سے تجھے پاک کر دوں گا. مطلب یہ کہ ان سے تجھے بچا لوں گا. قرآن میں 6 سپارے میں دوسری جگہ کیا آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کے متعلق فرماتے ہیں، پورا حضرت عیسیٰ کا ذکر چل رہا ہے، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے، مار دیے گئے، نہ ان کو صلیب کے اوپر لٹکا دیا گیا، کرسیفیکیشن بھی ان کی نہیں ہوئی. ہاں یہ کام ہوا، ان کی مشابہت رکھنے والا ایک شخص تھا، اس کے ساتھ یہ کام ہو گیا. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف. یہاں اللہ فرماتے ہیں رافعک الی، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الی، بلکہ اللہ نے ان کو، نہ وہ قتل کیے گئے نہ صلیب پہ لٹکائے گئے، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. پھر آگے کیا اللہ فرماتے ہیں؟ وکان اللہ عزیزا حکیما. اور یہاں اللہ تعالیٰ وکان اللہ علیما حکیما بھی لا سکتا تھا، وکان اللہ قدیرا علیما بھی لا، لیکن وکان اللہ عزیزا حکیما. عزیزا کا ترجمہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ غالب. ایک تو ترجمہ یہ ہے، یعنی اللہ کا ہر چیز کی اوپر ایسی قدرت اور غلبہ ہے کہ وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اور دوسرا عزیز کا ترجمہ میں نے کیا بتایا تھا؟ مکمل اقتدار کا مالک، یعنی اس کو سوورنٹی پہ ایسی کمانڈ ہو کہ اس کو کسی سے نہ اپنے کوئی حکم کرنے کے لیے یا اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کسی سے پرمیشن کی ضرورت نہیں، کوئی پارلیمنٹ یا کوئی اور ہائی اتھارٹی، کیونکہ عزیز ہے، مکمل اقتدار کا مالک ہے، باقی سب کے اقتدار اس کے نیچے ہے. یعنی متوفی کا، میں لے لوں گا تجھ کو اور اٹھا لوں گا تجھ کو تمہارے ایک خاص وقت پہ، جب وہ وقت آ جائے گا. نہ تم اپنی، اس کے بعد تم اپنی طبعی موت مرو گے، مقتول ہو کے نہیں مرو گے جس طرح یہ کہتے ہیں. مقتول نہیں ہوگے، نہ تمہیں قتل کیا گیا. اللہ آگے آئے گا ذکر. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے اپنے وقت پر فوت کروں گا. انی متوفیک، میں تجھے واپس لے لوں گا. ورافعک الی، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. ومطہرک من الذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا ان سے تجھے بچا لوں گا. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور رکھوں گا ان لوگوں کو جو تیری پیروی کریں گے غالب، فوق اوپر، یعنی غالب ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا قیامت تک. ثم الی مرجعکم، پھر تم میری طرف، اور تم میری طرف لوٹائے جاؤ گے سب. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا اس بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا،
پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جنہوں نے کفر کیا یعنی اس عقیدے کو ماننے سے انکار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے مع الروح والجسد زندہ اوپر اٹھا لیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے نہ مانا، جنہوں نے اس بات کو نہ مانا، کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو میں ان کو سخت عذاب سے دوچار کروں گا، سخت عذاب دے کر اس دنیا میں اور آخرت میں. دنیا اور آخرت دونوں جگہ یہ لوگ سخت عذاب کی شکار ہوں گے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو پورا پورا ان کا اجر دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صدق دل سے، سچے دل سے مریدوں کی تعداد، یا یوں کہیں کہ ان کے خاص شاگردوں کی تعداد 12 تھی. آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا ان کو کہا جاتا تھا حواری. حواری یہ وہ 12 حضرات تھے، 12 ساتھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے مشن کو آگے بڑھانے کا عہد کیا تھا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو اور ان کے مشن کو آگے بڑھایا، یہودی اور یہودیوں کے علماء، فقہا، ان کے بڑے بڑے جو پادری تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کے جب وہ بات کرتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دلائل کے ذریعے ان کو خاموش کر دیتے تھے، ان کو خاموش ہونا پڑتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا خاص مرکز شام کو بنایا، سیریا کو، کیونکہ یہاں پر یہودیوں کی حکومت نہیں تھی، یہاں پر حکومت تھی رومیوں کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام تشریف لے گئے اپنے حواریین کے ساتھ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر شہر، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، بستی بستی جاتے، گھومتے اور لوگوں کو تبلیغ فرماتے، اللہ کی طرف بلاتے، اپنے معجزات دکھاتے، اور ان معجزات کے ذریعے بے شمار مریض ایسے تھے جن سے ان کو شفا. آپ پیچھے پڑھ آ چکے ہیں کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑھ کے مریض اور گنجے اور بیمار جو تھے ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے مردے زندہ ہو جاتے تھے اور مریض جو ہے وہ صحت مند ہو جاتے تھے. تو ان میں سے بہت سے لوگ ان کی تبلیغ سے اور ان کے معجزات کو دیکھ کے ان کے اوپر ایمان بھی لے آتے تھے. یہودیوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی تھی. جتنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام آگے بڑھتا جاتا تھا، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنا ہی زیادہ حسد اور تکلیف کا شکار ہو گئے. اور ہوا یہ کہ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا، اس شخص کی، اس پیغمبر کی جو ہے اب اس کو ختم کر دیا جائے. اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے در پہ ہو گئے. بڑی کوشش کی، کبھی کامیاب نہیں ہوئے. تو انہوں نے کیا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو 12 حواریین تھے، مخلص اور محب خاص ساتھی، اور حضرت عیسیٰ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ان کا ساتھ دے رہے تھے، جس طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. تو انہوں نے ان حواریین میں سے ایک شخص کو بڑی رقم، بہت بھاری رقم بطور رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر ایک دفعہ اکیلے تھے، تو اس نے مخبری کر دی اور یہود کو بتا دیا کہ اس وقت جو ہے حضرت عیسیٰ اکیلے ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے. اگر ہیں تو چند حواریین ان کے ساتھ ہیں، باقی لوگ ان کے ساتھ اس وقت نہیں ہیں.
وہ تقریباً اکیلے ہیں چند ساتھیوں کے ساتھ. اس وقت اگر ان کو مارنا ہے تو مار دو، گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر لو. جب ان کو یہ پتہ چلا تو یہ یہودیوں کو، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر موجود تھے، مسلح جماعت لے کے ان کے پاس پہنچ گئے تاکہ ان کو گرفتار کر لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو، حضرت عیسیٰ کو چند جو ساتھی حواریین میں سے تھے وہ ساتھ تھے، ان کو گرفتار کر لیا. یہ پوری جماعت مسلح تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کے پاس صرف 2 تلواریں تھیں، اور 2 تلواروں سے مقابلہ تو نہیں ہو سکتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، یا باری تعالی مجھے اور میرے ساتھیوں کو یہ جو مسلح افراد آئے ہیں ان کے حملے اور ان کا یہ جو پلان ہے اس سے مجھے بچا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا یہ مسلح افراد جو تمہاری طرح آئے ہتھیار لے کے، یہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. میں تمہیں ان سے بچا لوں گا، تمہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لوں گا، ان کی تم فکر مت کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے متعلق جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ لوگ قریب آئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھوڑا سا ظلم و زیادتی بھی کی، ان کو برا بھلا کہا، گالیاں دی، بعض نے تھپڑ بھی مارے یہ اللہ کے نبی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی نے بادلوں کو نیچے کر دیا. جب بادل قریب آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان بادلوں کے اندر داخل ہو گئے، اور یہ کافی دیر ان کی آرگیو یہ ہوئی تھی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے اس طریقے سے مارنے کی کوشش کی تو حضرت مریم بھی اس پہاڑ پر آ گئی. جب حضرت مریم نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے اس کے اندر جلو میں لے رہا ہے اور وہ اوپر اٹھ رہے ہیں، تو حضرت مریم نے رونا شروع کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ حضرت مریم سے فرمایا کہ اماں جان، ہمیرا آپ کے ساتھ اکٹھے رہنے کا وقت ختم ہو گیا. ان فی القیامت لتجمعنا، ہم انشاءاللہ قیامت کے دن پھر جمع ہوں گے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس ذریعے اپنی طرف اٹھا لیا، اپنی طرف بلا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنی طرف اٹھایا، بلایا، اس وقت ان کی عمر تھی 33 سال، 33 ایئرز. ہاں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کی طرف چلے جانے کے 6 سال بعد تک زندہ رہی، پھر وہ اپنی ابھی وہاں. ان کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ينزل بقرب قیامت ويحكم بشریعت نبینا ويتزوج ويولد له. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قرب قیامت میں ان کا نزول دوبارہ ہوگا. احادیث صحیحہ سے بالکل کلیئر کٹ میں نے بتایا کہ مستقل اس کے اوپر متاخرین کی کتابیں ہیں، سلف صالحین کی کتابیں ہیں، اور احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت سے پہلے، یعنی قیامت کے قریب سے پہلے دوبارہ نزول فرمائیں گے، اور نزول فرما کے ان کی حیثیت نبی کی نہیں ہوگی بلکہ ایک بزرگ، ایک ولی، ایک ریفارمر، ایک مصلح جو ریکٹیفائر ہوتا ہے، اس قسم کی ان کی حیثیت ہوگی. اور نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق خود بھی عمل کریں گے اور حضور علیہ السلام کی شریعت کو امپلیمنٹ بھی کروائیں گے، عمل درآمد بھی اسی کے اوپر کروائیں گے. شادی بھی ان کی ہوگی، بچے بھی ان کے ہوں گے، کیونکہ انبیاء میں صرف یہی ایک نبی ہیں جو اب تک غیر شادی شدہ ہے. اللہ کے حکم سے آئیں گے. دنیا میں بھی واسٹ میجارٹی شادی کرتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شادی نہیں کرتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی فرمائیں گے، بچے بھی ہوں گے،
اور پھر اپنی طبعی موت جو انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے رخصت ہوں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں جو جگہ موجود ہے وہاں ان کی تدفین ہوگی، مدینہ منورہ میں حضور کے برابر میں، حضور کے بغل میں دفن کیے جائیں گے، وہاں ان کی خبر بنے گی، اور پھر اس کے بعد اپنے وقت میں جب قیامت قائم ہوگی تو اٹھیں گے۔ یہی صحیح عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کا، سارے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سارے جتنے ائمہ، چند مخصوص۔ کون انکار کرتا ہے؟ یا تو جدت پسند جو قرآن کے ہر نظریے کو ماڈرنائزیشن کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہر چیز کو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ انسان کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو اوپر لے کے جانے والا ہوں۔ اگر کیوں، تو پھر تو کائنات جو پیدا ہوئی ہے، ابتدا ہوئی ہے، اس کائنات کی ابتدا سے لے کے اب تک ہر چیز پہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ یؤمنون بالغیب، یہی تو ہے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جو آیتیں ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ نصیحت اور حکمت سے لبریز ہیں۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، قرآن کریم کی یہ آیات جو آپ کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں، آپ کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، یہ کوئی میٹافوریکل یا افسانوی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ فرماتے ہیں والذکر والحکیم، نصیحت اور حکمت سے بھری ہوئی ہیں، لبریز ہیں۔ اور میں نے یہ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، میں نے آپ کو بتایا سورہ بقرہ اللہ نے نازل کی رد یہود میں، اور سورہ آل عمران یہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے رد نصارہ یعنی عیسائیت کے رد میں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں اور مسلسل عیسائیت کا رد چل رہا ہے۔ سر سید احمد خان انہوں نے بھی اپنی مہارت دکھائی اور بہت سی چیزوں کا، معجزات کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں انہوں نے بھی اس کا انکار کر دیا۔ جیسے معراج کا انہوں نے انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کیسے وہاں جا سکتا ہے۔ بھئی یہ تو بہت بعد کی بات ہے، یہ دیکھو حضرت آدم کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، حوا کو کیسے پیدا کیا، یہ دنیا کی تخلیق کیسے کی، یہ ہر کام ہر چیز ایک ایسے پلان کے ساتھ ہو رہی ہے، اور بڑی پلاننگ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے کہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا۔ جتنے بھی آپ روڈ کے 4 لائن بنا دیں، 6 لائنیں بنا دیں، جہاں جہاں 4 اور 6 وہاں بھی ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ٹکرا رہی ہیں گاڑیاں آپس میں۔ کتنی گلیکسیز ہیں اور کتنے سیارچے اور ستارے ملینز کی تعداد میں گردش کر رہے ہیں، اور ایسے گردش کر رہے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں۔ کلن فی فلک یسبحون، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر چیز ایک دائرے کے اندر تیر رہی ہے، چل رہی ہے، یہ ایکسیڈنٹلی نہیں وجود میں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہ بڑے طریقے سے کام کرنے والا جو عزیز اور علیم ہے، یہ اس کا ایک پلان ہے، بڑے مینجمنٹ کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے سبوں کے عقیدے بدل جاتے ہیں، کچھ کے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ فرمانا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال۔ خلقہ من تراب، ان کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قال له، پھر ان سے کہا کن ہو جا، فیکون، وہ ہو گئی۔ اور میں نے آپ کو یہ کن فیکون پچھلے سبق میں بھی آیا تھا، میں نے کہا تھا یہ کن فیکون اللہ نے مجھے اور آپ کو، چونکہ ہماری عقل محدود ہے، بہت لمیٹڈ ہے انسانی عقل، اللہ کی کائنات اور اس کے ونڈرز انسانی عقل میں آ نہیں سکتے،
تو اس لیے اللہ کی ذات کے اندر غور کرنے سے منع کر دیا گیا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ کی صفات یا اللہ کے جو تخلیقات جو ہیں اس کے اندر غور کرو، اس سے تمہارا ایمان انکریز ہوگا، ایلیویٹ ہوگا، بڑھے گا۔ تو کن فیکون کے متعلق یہ بتایا تھا کہ کن ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے، یہ بھی آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت بھی نہیں، کسی کو وجود میں لانے کے لیے اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک آدم عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی مثل جیسی ہے۔ خلقہ من تراب، ان کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قال لہ، پھر ان سے کہا کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اور میں نے آپ کو اس سورت کے شروع میں بتایا کہ نجران کے عیسائیوں کا بڑا بہترین، بہت ہائیلی کوالیفائڈ اور ایجوکیٹڈ اور وہاں کے اعلیٰ لوگوں کے اوپر مشتمل ایک وفد حضور کے سامنے پاس آیا تھا، ڈیلیگیشن، ابھی اس کی بھی آگے اور تفصیل آئے گی۔ تو نجران کے وفد کے عیسائیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ اعتراض کیا تھا اور ان سے یہ کہا کہ اے یا محمد لما تسب صاحبنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے صاحب یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم تو حضرت عیسیٰ کو گالیاں نہیں دیتے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ گالی دیتے ہیں۔ لما تقول ہوا عبد اللہ، آپ ان کو اللہ کا بندہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ان کو اللہ کا بندہ کہنا ان کو گالی دینا ہی تو ہے، حالانکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور خود الہ ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو یہ گویا گالی ہے۔ ان کی اس احمقانہ بات پہ جب انہوں نے یہ بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ ان کو کہا، ان کو پیدا کیا مٹی سے، پھر کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ اگر تمہیں الہ ماننا ہے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ معجزانہ ولادت ان کے لیے خدا یا خدا کا بیٹا ہونے کے لیے کافی دلیل ہے، تو حضرت آدم کی نسبت یہ عقیدہ بدرجہ اولا ہونا چاہیے، کیوں تو وہ تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ بھائی حضرت عیسیٰ کی تو ماں اور ان کا ماں کا حسب و نسب پھر بھی موجود ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کن کی بیٹی تھیں، وہ کن کی بیٹی تھیں، وہ کن کی بیٹی تھیں۔ اگر اللہ فرماتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے ان کو تو تم کہتے ہو کہ یہ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے اور خدا کا شریک ہے، اور جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، بغیر ماں کے پیدا ہوا، مانتے اس کو بھی ہو لیکن اس کو نہیں، حالانکہ اس کی پیدائش تو اس سے زیادہ ونڈرس ہے۔ بھائی پیدائش کے 4 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو طریقہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے باقاعدہ کہ مرد اور عورت ان کا جب ملاپ ہو تو ان کے ملاپ سے اولاد پیدا ہو، انسان پیدا ہو۔ ایک تو طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پیدائش ہو ماں کے بغیر اور باپ کے بغیر، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ اچھا، پھر اسی طرح کہ تخلیق ہو نہ ماں سے نہ باپ سے، بلکہ انسان کے ایک حصے سے، جیسے حضرت آدم، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہم سارے بشریت کی ماں ہیں، ان کی پیدائش، تو ان کی پیدائش میں نہ باپ انوالو ہے نہ ماں انوالو ہے۔ تو اگر اللہ ماننا ہے یا اللہ کی بیٹی ماننا ہے تو حوا کو مانو، یا اللہ کا بیٹا ماننا ہے تو آدم کو مانو۔
یہ تو 3 طریقے ہو گئے. تیسرے اللہ کی قدرت کا طریقہ یہ جس طرح حضرت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا کہ بغیر باپ کے ماں کے ذریعے نفخ جبریل سے یعنی جبریل کی پھونک سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پریگننٹ کیا اور پھر جس طرح تولد ہوتا ہے بچہ اور اسی طریقے سے ان کی پیدائش ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں عیسائیوں سے اللہ تبارک و تعالی خود نگیشن کر رہے ہیں کہ بھائی اگر خدا ماننا ہے تو ان کو کیوں نہیں مانتے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہو رہے ہیں, جن کی ماں اور ان کا حسب نسب معلوم ہے, ان کو تم کیوں خدا مان رہے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکن من الممترین. سچ یہی ہے جو ہم عیسیٰ کے متعلق قرآن میں بیان فرما رہے ہیں. الحق من ربک, حق بات یعنی سچ بات یہی ہے آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکن من الممترین, تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ قرآن تو حضور پہ نازل ہوا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ فلا تکن من الممترین, شک کرنے والوں میں سے آپ نہ ہوں. لیکن یہ حضور کو نہیں کہا جا رہا ہے, یہ تعلیم دی جا رہی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضور کی امت کو. میں نے بتایا نا کہ بعض اوقات کہا یہاں جاتا ہے لیکن آپ سے نہیں کہا جاتا, دوسروں کو سنایا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ استاد کلاس روم کے اندر کسی ایک کو لگاتا ہے, نشانہ بناتا ہے کہ تو جو ہے نا تو انسان کا بچہ بن جا. اصل میں یہ اس کو نہیں کہا جا رہا, سب کو کہا جا رہا ہے کہ سب جو ہے بندے دے پتر بن جاؤ, صحیح ہو جاؤ سارے کے سارے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں آپ ان سارے مقامات کو آپ ذکر کر دیتا ہوں کہ خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم و تعلیم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ خطاب حضور کو کیا گیا لیکن یہ تعلیم ساری امت کو دی گئی ہے کہ تم شک کرنے والوں سے. یہ جو اللہ فرماتے ہیں الحق من ربک, حضرت عیسیٰ سے متعلق ہم یہ جو بات تمہیں بتا رہے ہیں سچ بات یہی ہے. فلا تکن من الممترین, اے حضور کے امت کے لوگ تم شک کرنے والوں میں سے مت ہونا. اب شک کیا ہے, پرویز نے شک کیا ہے, مرزا غلام قادیانی نے شک کیا ہے, سر سید احمد خان نے شک کیا ہے, سمجھے, عبداللہ چکرالوی نے شک کیا ہے. یہ سارے حضور کی امت کے گمراہ لوگ ہیں, فاسق فاجر کافر لوگ ہیں. جو نص قرآنی کا انکار کرے وہ بالکل دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مارا نہیں ہے عیسیٰ کو, میں نے اٹھا لیا ہے. اور آج کے دانشور جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں, آپ نے اٹھایا نہیں ہے, آپ نے مار دیا. ہم ان کو مردہ مانتے ہیں. یہ ہے فرق. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من, اچھا یہ بات بڑی بڑھ گئی اور وہ کافی دن آ کے رہے تھے. میں نے بتایا آپ کو کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا, بڑے اس کے اندر قابل لوگ تھے, اور وہاں کے بادشاہ نے اس خصوصی ڈیلیگیشن کو بھیجا تھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اور تبلیغ کا خط بھیجا تھا تو اس نے اس ڈیلیگیشن کو بھیجا اور کہا کہ جا کے سارے حالات معلوم کرو. تو انہوں نے بھیجا, بڑے قیمتی سواریوں کے اوپر بڑے قیمتی جبے قبے اور کپڑے پہن کے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مسجد نبوی میں اجازت دی کہ تم یہاں پر اپنی عبادت کرو. تو وہاں عبادت کر, اور مہمان بنا کے رکھا ان کو. لیکن انہوں نے آ کے ہر بات میں, بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا گفتگو ہوتی تھی تو گفتگو تکرار کی حد تک یعنی بڑھ جاتی تھی, کیونکہ وہ ایسے اعتراضات کرتے تھے, ایسے اعتراضات کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل کے ساتھ ان کی بات کا جواب دیتے. اب آگے اب ان کے ساتھ دو ٹوک بات ہونے لگی. اللہ فرماتے ہیں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک, جو آپ کے ساتھ حجت کرے بعد اس کے کہ آ جائے علم آنے کے بعد, پھر اس بارے میں اگر کوئی آپ کے ساتھ حجت کرے, تکرار کرے, دلیلیں پیش کرے,
فقل پس آپ ان سے کہہ دیجئے تعالو آ جاؤ ندعو ابنانا و ابناکم ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ونساءنا ونساءکم ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ وانفسنا وانفسکم ہم خود بھی آتے ہیں تم بھی خود آ جاؤ ثم نبتہل پھر ہم اللہ سے التجا کریں گے گڑ گڑا کے عرض کریں گے فنجعل لعنت اللہ علی الکافرین کہ اللہ تعالیٰ کر دے کافروں لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. ایک ہے مناظرہ ایک ہے مباہلہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے جب گفتگو کی تو گفتگو جو ہے مناظرے تک پہنچ گئی، یعنی دونوں طرف سے دلائل دینے، اور مناظرے میں بعض اوقات تکرار ہو جاتی ہے، بات بڑھ جاتی ہے، تیزی کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. مناظرہ کبھی دیکھا ہے؟ تو ہر ایک طبقہ جو ہے وہ اپنے اپنی دلیلیں دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بڑی دلیلیں دیں، بڑا بتایا، لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی، لیکن یہ اڑے رہے اپنی بات پہ. تو جب مناظرے سے جو بات یعنی حل نہیں ہوتی تو پھر مباہلے سے وہ بات. مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی سے اور گڑ گڑا کے دعا مانگنا. مباہلے سے مناظرے سے جب بات طے نہیں ہو تو مباہلے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کے دعا کی جاتی ہے. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اس سے التجا کی جاتی ہے کہ یا باری تعالیٰ جو فریق ناحق ہو باطل ہو اس کے اوپر اس کو اپنے عذاب سے دوچار کر. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم پس جو اس بارے میں حجت کرے آپ کے ساتھ باوجود اس علم آنے کے بعد فقل آپ فرما دیجیے تعالو آ جاؤ اب ندعو ابنانا و ابناکم ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ونسانا ونساکم ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے آؤ وانفسنا وانفسکم اور ہم خود بھی آتے ہیں تم بھی خود آ جاؤ ثم نبتہل پھر ہم اللہ سے التجا کریں گے گڑ گڑائیں گے اللہ کے سامنے فنجعل لعنت اللہ علی الکافرین کہ اللہ تعالیٰ کر دے علی الکاذبین فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیج دے جھوٹوں کے اوپر، جو جھوٹا ہو پھر اس کے اوپر خدا کی مار ہو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباہلہ کرنے کا طریقہ یہ بتا دیا کہ اگر واضح دلائل دینے کے باوجود یہ لوگ حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں تو پھر آپ ان کو چیلنج دیں، تم خود بھی آ جاؤ اپنے گھر والوں کو لے آؤ، پھر ہم سب مل کر اللہ سے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مولا کریم جو فریق جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو اور وہ تیرے عذاب میں گرفتار ہو. جب حضور نے یہ جو نجران کے عیسائیوں کا وفد جو تھا ان کو مباہلے کی دعوت دی، کہا آپ مباہلے کے تیار ہو جاؤ، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپس میں مشورہ کریں گے، آپس میں مشورہ کریں گے. بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر کی، تفسیر بیضاوی. درس نظامی میں علماء جو بنتے ہیں ان کو یہ پڑھائی جاتی ہے. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں تھوڑا سا اس کو بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں لما دعوا الی المباہلۃ قالوا ننظر، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مباہلے کی دعوت دی، کہا آ جاؤ اب، تو انہوں نے کہا کہ ہم مشورہ کرتے. فلما تخالوا، اب آمنے سامنے گفتگو ہو رہی تھی، حضور نے فرمایا کہ اب مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ. انہوں نے کہا ہم مشورہ کرتے ہیں، تو اپنے لوگوں کو لے کے وہ الگ کونے میں چلے گئے. فلما تخالوا، جب وہ آپس میں علیحدگی میں ملے تو ان میں سے جو زیادہ سمجھدار عالم اور سب سے زیادہ صاحب الرائے، بڑی رائے کا جو مالک تھا، اس نے کیا کہا آپس میں جب کونے میں گفتگو کر رہے ہیں، واللہ لقد عرفتم نبوتہ، خدا کی قسم تم نے اس شخص کی نبوت کو پہچان لیا ہے، پہچان چکے ہو.
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْفَصْلِ فِي أَمْرِ صَاحِبِكُمْ، وہ تمہارے صاحب یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو بھی بات کرتا ہے صحیح کرتا ہے. اس نے صحیح بات کی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں. تو مزید اس نے آپس میں جب وہ گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا واللہ ما باہل قوما نبیا الا ہلکوا، جس قوم نے بھی اپنے نبی کے ساتھ مباہلہ کیا ہے، مباہلے کے لیے جو بھی آ گئی ہے وہ قوم ہلاک ہوئی ہے. فَإِنْ أَبِيتُمْ إِلَّا إِلْفَ دِينُكُمْ، اگر تم اس کے رسول برحق ہونے کا انکار کرتے ہو اور اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہو تو فوادع الرجل، اس شخص کے ساتھ موادعت کر لو، مصالحت کر لو، لیکن اس کا انکار اور اس کی مخالفت نہ کرو اور یہاں سے فوراً واپس چلے جاؤ. اچھا، مشورے کے لیے وہ باہر گئے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ تو وہ گئے اپنے مشورہ کرنے کے لیے کہ ہم مشورہ کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے گئے، مشورہ ان کا مکمل ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے اور اس حالت میں واپس آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکل کے کہ حسین آپ کی گود میں تھے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حسن انگلی پکڑے ہوئے تھے، پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور کے چل رہی تھی، حضرت فاطمہ کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے. انہوں نے الفاظ بیان کیے فأخذ بید الحسن، حسن حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو لے کے آئے، ان کا بھی مشورہ مکمل ہو گیا، وہ بھی آگے آئے. حضور نے علی فاطمہ سے کہا، حضرت حسن اور حسین تو چھوٹے تھے، میں نے جیسے بتایا کہ حضرت حسین تو گود میں تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذا انا دعوت فامنوا، جب میں دعا مانگنے لگوں تو تم میری دعا پہ آمین کہنا. مباہلے کے دوران، مباہلے میں تو دعا ہوتی ہے، میں دعا مانگتا جاؤں گا، تمہارا کام اس کے اوپر آمین کہنا ہے. گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مباہلے کے لیے، مناظرے سے تو بات چلی نہیں، مانا نہیں ان لوگوں نے، تو مباہلے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل تیار ہو کے آئے. جب ان عیسائیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ مباہلے کے لیے تیار ہیں، تو جو ان کا بڑا لاٹ پادری، سب سے بڑا پوپ جو تھا، اس نے کہا یا معاشر النصارا، اے نصارا کے گروہ، اے عیسائیوں کے گروہ، اپنے دوست لوگوں کو کہا انی لارا وجوہا لوسع اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لا زالہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کے قبولیت کے نتیجے میں ان پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ لا تباہلو، مباہلہ نہ کرنا. میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ یہ چہرے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یہ جو پہاڑ جو ہیں یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پیچھے ہٹ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لے گا، فوراً پہاڑوں کو پیچھے ہٹا دے گا. تو کن کے چہرے دیکھ رہا تھا وہ بڑا پادری؟ کون تھا سامنے؟ ہاں، سب سے چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ہے مقدس اور منور، حضرت حسن کا چہرہ، حضرت حسین کا چہرہ، حضرت فاطمہ کا چہرہ، حضرت علی کا چہرہ. اس کو نظر آ رہا ہے یہ چہرے. ابو جہل کو حضور کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. 40 زائد مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے، ابو جہل کے مکان پہ ناک کیا اور دین کی دعوت دی، اور اس سے کہیں زیادہ مرتبہ بیت اللہ میں، بیت اللہ کے باہر ابو جہل پتہ تھا کہ یہ جانی دشمن ہے. یعنی نور نبوت اس پڑھے لکھے عیسائی پادری کو
ساری نشانیاں اس نے دیکھ لی، اس کو نظر آ رہا ہے۔ ابو جہل جو کہ جاہل نہیں تھا بلکہ کیا تھا، ابو العلم اور ابو الحکم اس کا نام تھا، علم کا باپ، حکمت کا باپ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں بالکل جاہل ہو گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون یہ ہے، ابو جہل۔ پہلا فرعون وہ تھا، میری امت کا فرعون یہ ابو جہل ہے۔ اور حضور کو کتنی دفعہ مارنے کی کوشش کی ابو جہل نے۔ ابو جہل وہاں کا رہنے والا، اس کو نظر نہیں آ رہا، نجران کے عیسائی پادری کو حضور کے چہرے کا نور نبوت نظر آ رہا ہے۔ حسن کو جس عورت نے زہر دیا اور آپ کی آنتیں اندر سے کٹی، اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں کس کے خلاف سازش کر رہی ہوں۔ حسن کے چہرے کے اوپر وہ نورانی وجاہت اس عیسائی پادری کو نظر آ رہی ہے۔ شمر اور یزید کو نظر نہیں آ رہا کہ حسین کہ جس کے لاشے کو کربلا کے اندر میں اپنے گھوڑوں سے روند رہا ہوں، ٹپوا رہا ہوں، یہ حسین راستہ کا پادری کو نظر آ رہا ہے، نجران کے پادری کو نظر آ رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ اللہ سے کہیں پہاڑ ہٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ فوراً دکھا دے نظارہ، اور ان کی بات کے نتیجے میں ان پہاڑ کو کہے پیچھے ہٹ جاؤ، اور وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس کو نظر آ رہا ہے حسین کا چہرہ، اور کربلا میں حسین کے ساتھ جو یعنی بات کر رہے ہیں اور پانی بند کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی عقیدت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب توفیق عطا فرمائے۔ تو اس نے کہا لا تباہلو، ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ اور امام بیضاوی مزید فرماتے ہیں کہ اگر وہ مباہلہ کر لیتے لَمُسِخُوا قِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اگر مباہلے کی نوبت آئی جاتی تو ایسے عذاب میں مبتلا ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے خنزیر اور بندر کی، جو پہلے یہودیوں کو عذاب دیا تھا، خنزیر اور بندر کی شکلوں میں ان کے چہرے اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل کر دیتے، مسخ کر دیتے۔ لیکن ان کو پتہ چل گیا تھا۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جی نبی تو آپ برحق ہیں، مانیں گے نہیں، ہیں برحق، آپ یہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر ہم ایمان لائیں گے نہیں، جزیہ دینا قبول کر لیں گے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے جزیہ دینا، غیر مسلم جو مسلم یعنی مملکت میں رہتے ہیں وہ جزیہ دیتے ہیں کہ بھائی اتنی ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ چیزیں یہ ہم سالانہ آپ کو ادا کرتے رہیں گے، ہیں برحق، مانیں گے نہیں۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ آپ جس سے محبت کرتے ہوں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کی پسند پہ ہدایت نہیں ہے، ہدایت اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ اللہ جس کو جیسے پھر اس مقام پہ ذکر کیا جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ابو طالب حضور کے جو چچا تھے، ڈیتھ بیڈ پہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے، اور بھی لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چچا سے کہا کہ چچا وقت آخری ہے آپ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کر لیں۔ ابھی یہ بات کی تھی کہ ابو جہل اور دوسرے تیسرے جو کفار آئے ہوئے تھے انہوں نے حضور کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور تانے ابو طالب کو بھی دینے شروع کر دیے کہ اب ساری عمر تم جس دین پہ رہے ہو اب موت سے ڈر رہے ہو، اب بھتیجے کا دین اختیار کر رہے ہو۔
ابو طالب ان کی بات میں آ گئے. کہا بھتیجے بات یہ ہے کہ میں تمہاری دعوت قبول نہیں کر سکتا. نبی تم برحق ہو, مجھے ان لوگوں کے تانے کا حضور نے فرمایا میرے کان میں کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس میں سن لوں. اللہ تو جانتا ہے, لیکن قیامت کے دن آپ کی سفارش کے لیے میں آگے آ جاؤں گا, میرے کان میں پڑھ دیں. لیکن انک لا تہدی من احببت, آپ جن کو محبوب رکھتے ہو ہدایت تو آپ نہیں دے سکتے, سب کچھ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ, ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو یہ نجران کا جو وفد آیا ہر ایک نے پہچان لیا کتابوں کی روشنی میں بھی اور چہرے دیکھ کے بھی, اور تسلیم کر لیا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں جن کی ہماری کتاب میں بشارت آ رہی ہے کہ آپ ہی نبی ہوں گے. لیکن ہٹ دھرمی ہے, ہدایت نہیں تھی, تو کہا کہ جزیہ دیں گے, ٹیکس آپ کو دیں گے, لیکن قبول نہیں کریں گے. مانتے ہیں کہ آپ ہیں برحق, لیکن ایمان آپ کے اوپر نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع ہم سب کو نصیب فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے, ان ھذا لہو القصص الحق, بے شک یہ وہ بیان ہے جو سچ پہ مبنی ہے. یعنی یہ کوئی قصہ کہانی, یہ کوئی باتیں ادھر کی ادھر کی. آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی مسلسل عیسائیت کا, نصرانیت کا رد فرما رہے ہیں, وہیں وہیں اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے وہ گمراہ افراد جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ بیان کیا یا اپنی کتابوں میں لکھا کہ وہ مر گئے, اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ تبارک و تعالی ان کی نگیشن بھی فرما رہے ہیں, ان کی بھی نفی فرما رہے ہیں. کیا ان ھذا لہو القصص الحق, بے شک یہ وہ بیان ہے کہ جو سچ پہ مبنی ہے. یہ بھی سچ ہے کہ اللہ نے کہا میں تجھے ابھی فوت نہیں کر رہا ہوں, وقت آئے گا تب فوت کروں گا. اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنے پاس اوپر بلا لوں گا. اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں مارنے کے در پہ ہیں, تمہیں قابو کرنا چاہتے ہیں, میں ان سے تمہیں بچا لوں گا. تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بچا لوں گا, اور وہ یہودی قابو آ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور انہوں نے مار دیا. تو یہودی طاقتور ہوا یا اللہ طاقتور ہوا؟ اللہ تو یہ بیان فرما رہا ہے. اور ہمارے بعض گمراہ جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضرت عیسیٰ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ ایسے بدعقیدہ لوگوں کے بیانات اور کتابوں سے بھی بچائے. ان ھذا لہو القصص الحق, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور نزول عیسیٰ کے متعلق اگر کوئی کتاب پڑھنا چاہے تو بڑی معروف کتاب ہے, مل جاتی ہے, علامات قیامت اور نزول مسیح. ان ھذا لہو القصص الحق, بے شک یہ وہ بیانات ہیں جو سچ پہ مبنی ہیں. وما من الہ الا اللہ, اور نہیں ہے کوئی معبود, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر صرف اللہ. نہ عیسیٰ نہ ان کی والدہ حضرت مریم اللہ کے برگزیدہ ہیں, اللہ کے مقرب ہیں, اللہ نہیں ہے. وما من الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی الہ, کوئی معبود سوائے اللہ بزرگ برتر کے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ وہی مکمل اقتدار کا مالک, العزیز مکمل اقتدار کی مالک, الحکیم بڑی حکمت والی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, فَإِن تَوَلَّوْا, اگر یہ منہ موڑیں, فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے فسادیوں کو. بھئی یہ جو فساد پھیلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فسادیوں کو خوب جانتا ہے. یہ فساد مچانے والے اس موضوع پہ چاہے عیسائی ہوں, چاہے یہودی ہوں, چاہے مسلمانوں میں سے کوئی بدعقیدہ رکھنے والا, جیسے یہ ساری بدعقیدگی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ وہ انتقال کر گئے, یہ ایسا عقیدہ رکھنے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب مفسدین ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسے مفسدین کو خوب جانتا ہے.
قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ قل آپ فرما دیجئے، اب بیان پورا رد چل رہا ہے۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا ذکر آیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزات تھے ان کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بدعقیدگی رکھنے والے ان کا ذکر آیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہیں، یہ اللہ کے شریک ہیں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، ایسے عقائد گمراہ پہ مبنی ہیں، یہ شرک کے عقائد ہیں۔ اب یہ سب باتیں جب آ گئی تو صحیح عقیدہ کیا ہے وہ بھی تو بیان ہونا چاہیے۔ اب اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ قل، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا اہل الکتابی، اے کتابیوں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تعالو، آ جاؤ، الی کلمۃ، اس بات کی طرف، اس کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی مشترک ہے۔ بھائی تم بھی اہل کتاب ہو، تمہارا بھی مذہب ابراہیمی ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا بھی مذہب ابراہیمی ہے، اور مسلمانوں کا یہ مذہب جو ہے یہ بھی ابراہیمی مذہب ہے۔ تو تمہاری کتابیں بھی آسمان سے ان کا نزول ہوا ہے، تمہارے بھی جن کے اوپر نازل ہوئی پیغمبر برحق تھے اور ہمارے پیغمبر بھی برحق ہیں۔ یہ ساری تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک باتیں ہیں۔ اور کیا مشترک بات ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہیں کریں گے مگر اللہ کی۔ یہ تمہاری کتابوں میں بھی اور تمہارے نبیوں کی تعلیمات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم کسی اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعضوں نے جو بعض کو اپنا خدا بنا لیا ہے، ہم اپنا خدا نہیں بنائیں گے اللہ کے سوا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو کہہ دیں اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، گواہی دے دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک بات یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اب عیسائیوں کو اور یہودیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، اس کے اوپر مشترک، اس کے اوپر اتحاد کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے۔ ہر نبی کی تعلیم میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جرم اور گناہ ہے۔ ایک تو بات یہ، اس پہ آ جاؤ۔ دوسری یہ کہ تم نے اپنے لوگوں میں سے، اپنے بڑے بڑے علماء اور فقہا جو ہیں ان میں سے تم نے جو اپنے خدا اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں، تم ان کو نہیں مانو گے، ان کو چھوڑ دو گے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سوا اپنے جو ہمارے ربائے جو ہیں، ہمارے پادری، ان میں سے ہم نے ان کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ یہ تو آپ غلط کہتے ہیں، ہم تو ان کو اپنا معبود، اپنا اللہ اپنا معبود نہیں سمجھتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک بات یہ بتاؤ، یہ جو تمہارے پادری اور یہ تمہارے بڑے جو ہیں پوپ، تمہارے بڑے علماء، تمہارے بڑے پیر، انہوں نے بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا، تم ان کی ان باتوں کو مانتے ہو اور اس پہ عمل کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بات تو ہے، ہم ان کی وہ باتیں مانتے ہیں۔ کہا یہی تو خدا بنانا ہے۔ بھائی کسی چیز کو جو اللہ نے حلال کی اس کو حرام کرنے کا، جو اللہ نے حرام کی اس کو حلال کرنے کا حق کس کو ہے؟ یہ حق تو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ اور تمہارے بڑے جو ہیں پوپ، یہ پیسے لے کے، رشوت لے کے تمہارے لیے جو ہے وہ چیز حلال کر دیتے ہیں۔
اور بعض حرام چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں، حلال کو حرام کر دیتے ہیں. یہ تو مانتے ہو تم ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس نے کہا حضرت ایسا تو ہوتا ہے. تو فرمایا یہ وہی بات ہے کہ تم نے اللہ کے سوا اپنے ان پوپوں کو اپنا معبود، اپنا رب، اپنا معبود بنا رکھا ہے. یا اہل الکتابی، اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتابی، اے کتابیو، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں حجت کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اور تم حجت کرتے ہو جو نازل کی گئی تورات اور انجیل میں مگر اس کے بعد. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اس باتوں میں تم حجت کرتے ہو جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حجت کرتے ہو، اور تورات اور انجیل میں جو ہم نے نازل کیا، تورات اور انجیل میں جو نزول ہوا اس کے بارے میں تم حجت کرتے ہو، عقل نہیں رکھتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جو حجت کرتے ہو اس میں جس کا علم تمہارے پاس ہے، اس میں تو تم حجت کرتے ہی ہو. ہا انتم ہؤلاء، کیونکہ یہ یہودی خاص طور پہ اور عیسائی بھی یہ بڑے جس کو کہتے ہیں نا کٹ حجتی قوم تھی. ہر بات میں، خاص طور پہ یہودی، ہر معاملے میں ان لوگوں نے کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی دلیلیں دے کے، کوئی نہ کوئی بات کر کے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کرنا، اپنے حلال کو حرام کرنا، اور کسی کو کوئی مسئلہ بتاتے ہوئے آیات کو چھپا لینا، اس کو تبدیل کر دینا، اللہ کے احکام کو تبدیل کرنا، یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، ہاں ہاں تم وہی لوگ ہو، تم حجت کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، دلیلیں دیتے ہو اس بات کے خلاف جس کا تمہیں علم ہے، یعنی جو تم جانتے ہو. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تم اس بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. جس کا علم ہے اس بارے میں بھی جھگڑ رہے ہو، دلیلیں دے رہے ہو، اور جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس بارے میں بھی تم جھگڑا کر رہے ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق انہوں نے کہنا شروع کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے ہیں، یہودی. عیسائیوں نے کہا کہ نہیں وہ یہودی نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے تھے، عیسائی. اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہودیوں اور نصرانیوں یعنی عیسائیوں دونوں کے دعوے کی نگیشن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا ہے. اتنا فاصلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر دونوں دعوے دار. اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے یعنی عیسائی. ولیکن کان حنیفا مسلمہ، بلکہ وہ حنیف تھے. حنیف کا مطلب یک رخ، یکسو، ایک اللہ کی طرف ان کا ذہن اور ان کا قبلہ ایک اللہ کی طرف تھا. مسلمن، مسلمان تھے، فرما بردار تھے. مسلم the one who submits his will to the will of Allah subhanahu wa ta'ala، یعنی اللہ کے سچے اور پکے فرما بردار تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مسلمانوں میں سے بھی نہیں تھے.
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جس طرح سورہ بقرہ میں بھی کئی مقامات پر آیا ہے اور سورہ آل عمران میں بھی پیچھے ہو کے گزرا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا اعزاز عطا فرمایا تھا۔ نسل بنی اسرائیل انہی کی اولاد میں سے چلی اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا مقام عطا فرمایا، اور ان کی نسل میں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل جو بنی اسرائیل کی نسل چلی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار یعنی بنی اسرائیل کی نسل میں انبیاء بھیجے، بے شمار انبیاء بھیجے، اور اتنے انبیاء آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ایک لقب قرآن مجید کے اندر ہے خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، خلیل اللہ۔ اور ان کے دونوں بیٹے اسحاق اور یعقوب دونوں کا لقب ذبیح اللہ ہے، بتایا تھا نا۔ اسماعیل جو ہے ذبیح مکہ ہیں اور اسحاق جو ہیں ذبیح بیت المقدس ہیں، دونوں جگہ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اللہ نے قبول کی، اور ان کی جگہ اللہ نے جنت سے ایک مینڈا، ایک شیپ بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی نسل میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نبی نہیں بھیجا سوائے ایک نبی کے، اور وہ ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ۔ ربنا، آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ جب خانہ کعبہ اللہ کے گھر کی دیواریں بنا رہے تھے دونوں، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول فرما لی، پیغمبر بھیجے۔ ہاں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، ایک تو ان کا لقب ہے ابراہیم خلیل اللہ، دوسرا لقب ہے ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ، انبیاء کے جد امجد، یعنی انبیاء ان کی نسل میں اتنے آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ سب کے باپ ہوئے، ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اتنے اس نسل سے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر بھیجے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ایک ہی نبی آئے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام والی جو لڑی تھی اس میں سب کے سردار اور سب کے تاجدار، امام الاولین والآخرین، فخر الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل کی وہ لڑی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی تھی، اس میں ایک ہی پیغمبر آئے جو سارے پیغمبروں کے سردار ہوئے، لیکن حضرت اسحاق والی لڑی جو تھی، وہ والی جو پراجنی تھی، اس کے اندر بے شمار، یہ بھی ان کے لیے ایک اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں بے شمار انبیاء اور اتنے نبی بھیجے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابو الانبیاء کہلائے۔ سارے بنی اسرائیل کے جتنے ہی نبی ہیں سب کے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام چونکہ بڑے اسٹیٹس کے نبی ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں نے اپنا کہنا شروع کر دیا اور عیسائیوں نے اپنا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کی نگیشن فرما دی، دونوں کی نفی فرما دی، یہ کہہ کے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام عیسائی بھی نہیں تھے، بلکہ وہ یکسو فرما بردار مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلے اولین وقت کے جو یہودی اور عیسائی تھے وہ موحد تھے، توحید پہ چلنے والے تھے۔ بعد میں آ کے
یہ سارے مشرک ہو گئے اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تعریفات کر دی. ان اول الناس 67. انشاءاللہ اگلے ہفتے کو یہاں سے دوسرا ایک موضوع شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے شروع کریں گے آیت نمبر 68 سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی.